اب میرا ڈیوٹی پر جانے کو دل نہیں چاہتا، حامد نے ماں سے بات کرتے ہوئے کہا۔ سارا اب بڑی ہوتے جا رہی ہے، آپ کو اور سارا کو اکیلے چھوڑ کر جانے کو دل نہیں چاہتا۔ ہماری فکر مت کرو بیٹا، ماں نے کہا۔ بالکل ٹھیک ہے، پورا محلہ ہمارے ساتھ ہے، ہر کسی کا آنا جانا ہمارے ہاں۔ میرا کام جو سلائی کا ہے، محلے کی کبھی کوئی عورت کپڑے دینے آتی ہے تو کبھی کوئی آ جاتی ہے، یوں رونق میلہ لگا رہتا ہے۔ اب تو پورا محلہ مجھ سے ہی کپڑے سلواتا ہے اور کسی بہانے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے۔ تم آرام سے اپنی ڈیوٹی پر جاؤ، امی نے بھرپور تسلی بخش جواب دیا۔ امی، لیکن رات کو آپ دونوں اکیلی ہوتی ہیں، میں یہ سوچ کر کافی پریشان رہتا ہوں۔ گلی میں جو نئے لوگ آئے ہیں، ان کے لڑکے مجھے ٹھیک نہیں لگتے، شکل سے ہی آوارہ لگتے ہیں۔ بیٹا، تم ہمیں اللہ کے سپرد کر کے جاؤ، باقی اللہ جانے اور اس کے کام۔ بس تم جاؤ اب، ملک کو تمہاری ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے امی، پر سارا کا بہت خیال رکھیے، اسکول کے بعد اسے گلی میں ہرگز نہیں جانے دیجیے گا، فون کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھنا ہے میرے بیٹے۔ اللہ حافظ امی جان، زندہ رہا تو جلد واپس آؤں گا انشاءاللہ۔ میں آپ کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ ویسے آج جو حالات جا رہے ہیں، دل تو یہی چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤں، اپنی چھوٹی سی بہن کو دنیا بھر کی غلیظ نظروں سے بچا لوں، حامد نے کہا، اور دکھی دل سے ٹرین پر سوار ہو گیا۔ آمنہ بیگم محلے بھر کے کپڑے سی کر سارا اور حامد کے اخراجات پورے کیا کرتی تھی۔ یہ سچ تھا کہ محلے میں کچھ نئے لوگ آ بسے تھے، جن کے لڑکوں کی آئے دن شکایات سننے کو ملتی رہتی تھی۔ آمنہ بیگم سارا دن سلائی کا کام کرتی رہتی، سارا اسکول سے اکیلی واپس آ جاتی۔ پچھلے کئی دنوں سے سارا نوٹ کر رہی تھی کہ محلے کے کچھ لڑکے اس کا پیچھا کر رہے تھے، لیکن ڈر کے مارے امی کو بتا نہیں پا رہی تھی۔ یار، یہ بڑی ڈیٹ قسم کی لڑکی ہے، اپنی اس سے سیٹنگ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، رشید نے اور بابر نے سارا کو گلی میں آتے دیکھ کر کہا۔ ہو بھی سکتا ہے، کوشش جاری رکھو۔ ویسے بھی سنا ہے دونوں ماں بیٹی اکیلی رہتی ہیں، بابر نے لقمہ دیتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں جانی، ہم بھی ٹرائی کرتے رہیں گے سیٹنگ کرنے کی، دیکھتے ہیں کس کی قسمت کھلتی ہے، نورے نے بھی اپنی خباثت دکھاتے ہوئے کہا۔ تینوں کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ سنا ہے اس کا ایک بھائی بھی ہے جو فوج میں بھرتی ہے، رشید نے بتایا۔ کبھی کبھی آتا ہوگا یار، کون سا یہی رہتا ہے، نورے نے بتایا۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے، تینوں نے کہکا لگایا اور سگریٹ سلگا کر گلی کی نکڑ پر بیٹھ گئے اور ہر آتی جاتی لڑکی کو تاڑنے لگے۔ حامد کو فوج میں بھرتے ہوئے 1 سال گزر چکا تھا۔ 1 سال سکون سے گزر گیا، مگر اب ان 3 لڑکوں کی وجہ سے کافی پریشان رہنے لگا تھا۔ ٹریننگ کے دوران بھی وہ بجھا بجھا سا رہتا تھا۔ یار کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، ساتھی عدیل نے پوچھا۔ ہاں یار، محلے میں کچھ نئے لوگ آ گئے ہیں، مجھے ان لڑکوں سے خطرہ ہے، میری ماں اور بہن اکیلی ہوتی ہیں، میں تمام وقت ان کے متعلق سوچتا رہتا ہوں۔ معاملہ تو ایسے ہی ہے، بس میرے بھائی آیات الکرسی پڑھ کر ان کو اللہ کے حوالے کر دیا کرو، اللہ پاک انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھیں گے۔ ڈیوٹی بھی تو دینا پڑتی ہے، ایک فوجی کی اپنی زندگی امانت ہی تو ہوتی ہے۔ حامد کو عدیل کی باتوں سے کچھ حوصلہ ہوا، اپنی ٹریننگ پر توجہ دینے لگا۔ تینوں آوارہ لڑکے سارا کے اسکول آنے جانے کی اوقات میں گلی کے پار کھڑے ہو جاتے اور طرح طرح کی باتیں کرتے، سارا ان کی باتوں کو اگنور کرتی رہتی۔ حالات کافی سنگین ہوتے جا رہے تھے۔ بارڈر پر بہت سے فوجیوں کو بارڈر منتقل کر دیا گیا، جن میں حامد بھی شامل تھا۔ بارڈر پر ہونے والی جھڑپوں میں حامد شہید ہو گیا۔ حامد کی میت گھر پہنچ گئی، جسے دیکھ کر پورا محلہ اشک بار تھا، ماں بہن کی تو حالت ہی غیر تھی۔ حامد کو فوجی اعزاز سے سپرد خاک کیا گیا۔
پورا محلہ اس دکھ میں شریک تھا. تعزیت کرنے والے کئی دن تک آتے رہے. بالآخر یہ سلسلہ بھی آہستہ آہستہ تھم گیا. زندگی معمول پر آنے لگی. سارا پھر سے اسکول جانے لگی. گو یہ کہ اب اس میں پہلے جیسی خود اعتمادی نہیں رہی تھی. تینوں آوارہ لڑکے اب بھی اس کی طاق میں تھے. کچھ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں رشید نے ساتھیوں سے کہا کہ یہ لڑکی تو ہمیں گھاس تک نہیں ڈالتی. چلو پھر آج رات اس کے گھر گھس جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیسے گھاس نہیں ڈالتی. بابا نے مشورہ دیا جو دونوں کو پسند آیا. رات کے پچھلے پہر تینوں آوارہ لڑکوں نے پلان کے مطابق دیوار پھلانگنے کی بھرپور کوشش کی اور وہ بار بار اوندھے منہ نیچے گر جاتے ہیں. یار چھوٹی سی دیوار ہم پھلانگ نہیں پا رہے، کتنے افسوس کی بات ہے. چلو ایسا کرتے ہیں کل پر چھوڑتے ہیں، کیونکہ اب فجر ہونے کو ہے. نمازیوں کا آنا جانا شروع ہو گیا ہے. صبح دیکھیں گے اس دیوار سے ہم کیوں نہیں پھلانگ پا رہے. اگلی صبح تینوں نے دیوار کا جائزہ لیا. یہ ایک عام سی نارمل اونچائی کی دیوار تھی جسے پھلانگنا بے حد آسان تھا. خیر آج رات 2 بجے سب تیار رہنا، نورے نے ہدایت کی. پروگرام کے مطابق تینوں دوست رات 2 بجے سارا کے گھر کے پاس پہنچ گئے اور دیوار پھلانگنے کی کوشش کرنے لگے. آج بھی وہ معاملہ ہونے لگا. دیوار پر چڑھتے ہی منہ کے بل زمین پر گر جاتے، یہاں تک کہ نورے کے سر پر گہری چوٹ بھی لگ گئی. یار کیا ماجرا ہے کہ ہم دیوار نہیں ٹاپ سکتے. دھت ہماری جوانی پر، رشید نے کہا. اب تو مجھے بھی غصہ آ رہا ہے، بابر نے کہا. ایک کام کرتے ہیں، رشید نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. پچھلی طرف سعید کا گھر ہے، ہم سعید کے گھر کی طرف کودتے ہیں. سعید کے گھر آج کوئی بھی نہیں ہے. تینوں نے اتفاق کیا اور بات اگلے دن تک چلی گئی. اگلے دن سرے شام ہی تینوں نے منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا. سعید کے گھر ارد گرد پھر کر دکھائی کوئی رکاوٹ نظر نہیں آئی. سب طرف سے تسلی کے بعد رات کا انتظار کرنے لگے. سعید کے گھر والے آج کل گھر نہیں ہوتے تھے، لہٰذا انہیں سعید کے گھر کی چھت پر پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی. رات کے پچھلے پہر تینوں بالآخر سارا کے گھر کی پچھلی جانب کود پڑے. تینوں کامیابی پر خوش ہو گئے. دبے قدموں چلتے ہوئے سامنے کی طرف جیسے ہی پہنچے ان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی، زبان گنگ سی ہو گئی، جسم سے طاقت ختم ہو گئی. پاؤں من بھر کے محسوس ہونے لگے ان کے. وہ لوگ بھاگ کر واپس جانا چاہتے تھے مگر پاؤں زمین میں دھس چکے تھے. تینوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا. حامد مکمل سفید لباس میں ملبوس اپنے گھر کے کچن کے صحن میں دیوار کے ساتھ لگے اسٹینڈ پر رکھے ہوئے گھڑوں پر پانی بھر رہا تھا. کچھ پانی اس نے دیوار پر گرایا اور پھر پورے صحن میں پانی کا چھڑکاؤ کیا. سائڈ پر پڑے ایک حمام میں پانی بھرا، صحن سے جھاڑو لگائی، تمام خشک پتوں کو ایک بالٹی میں ڈالا. پھر اس نے جنگلے میں رکھی مرغیوں کو دانہ ڈالا. گھر کے مرکزی دروازے سے اندر گیا جو دیکھنے میں بند تھا. کچھ دیر میں انہوں نے دیکھا دروازوں سے باہر آ رہا ہے اور جا رہا ہے. اس کے ہاتھ میں سفید چادریں تھیں جو اس نے تمام چارپائیوں پر بچھا دیں. ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ حامد کی نظریں تینوں پر گڑی رہیں. تینوں خوف سے تھر تھر کانپنے لگے اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ حامد تو اس دنیا سے جا چکا ہے. ان کے پاؤں ادھر زمین میں دھنس چکے تھے. کچھ ہی دیر میں فجر کی اذان شروع ہوگی. نمازیوں کے آنے جانے کا وقت شروع ہو گیا. سارا کی امی حسب معمول باہر آئی. اسی حمام سے وضو کیا جسے ابھی حامد نے بھرا تھا اور نماز ادا کرنے لگی. کچھ ہی دیر میں سارا بھی آنکھیں ملتی باہر نکل آئی. اس نے بھی اسی حمام سے وضو کیا اور نماز ادا کی. حامد اپنی ماں بہن کو دیکھ کر مسکراتا رہا. نماز کے بعد ماں جی کی نظر تینوں آوارہ لڑکوں پر پڑی. انہوں نے جھٹ سے دروازہ کھولا اور محلے والوں کو مدد کے لیے پکارا. پورا محلہ اکٹھا ہو گیا. سب نے خوب لان تان کی اور گھر سے نکل جانے کو کہا. تینوں کے پاؤں سوج کر پھول چکے تھے، چلنے کے قابل ہی نہیں رہے اور زبانیں گونگی ہو چکی تھیں.
मोहल्ले वालों ने उन्हें चारपाइयों पर डालकर उनके घरों तक पहुंचाया। तीनों की आवाज हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। ऐसी इबरतनाक सजा देखकर पूरा मोहल्ला उनकी इस कैफियत पर हैरान था। सिर्फ एक माँ जी थी जो मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो बहुत पहले से जानती थी हामिद की ड्यूटी अल्लाह पाक ने इस घर में लगा दी थी। जब अल्लाह के सुपुर्द कर दो, अल्लाह खूब निभाता है। चाहे इंसान भूल जाए, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात कभी गफलत नहीं बरतती। जब भी घर से निकलें, खुद को अल्लाह के सुपुर्द करें और मुतमईन रहा करें। बेशक अल्लाह दिलों के भेद जानता है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।